أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے جو آیات کریمہ آپ دوستوں نے سنی ہیں ان میں آخرت کے حوالے سے کچھ آیات تلاوت ہوئی تھیں جن کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایک آیت کریمہ کا مفہوم تو یہ تھا کہ کل دنیا کے انسان رب کریم کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں گے اور رب کریم کی طرف سے کل دنیا کے انسانوں سے کہا جائے گا جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، کہ تم میں سے جن لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن جانا تھا، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کیا ہے۔ یہ آخرت کے معاملات بڑے عجیب ہوں گے۔ کل دنیا کے انسان میدان محشر میں موجود ہوں گے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ عرش پر مستوی ہوگی، تو انسانوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ یہ اب جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ووضع الکتاب، کہ نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو نافرمان لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، وہ نامہ اعمال کی تحریر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے اور اس وقت وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹا گناہ اس نے چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ اس نے چھوڑا ہے، الا احصاہا، ہماری پوری آپ بیتی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پوری زندگی کے اعمال وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ، چھوٹی بڑی نیکی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ نے اسی مقام کے بارے میں فرمایا کہ جب صفیں لگ جائیں گی، حساب و کتاب شروع ہوگا، نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے اور نامہ اعمال کے اوراق کھول دیے جائیں گے، تو اس وقت بندوں سے کہا جائے گا کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارا یہ لفظ، تمہارا یہ پڑھنا، یہی تمہارے حساب کے لیے کافی ہے۔ اور اس وقت
یہ نامہ اعمال جب پڑھیں گے، اگر نامہ اعمال میں اچھائیاں اور نیکیاں ہوئیں تو وہ انسان خوشی کے مارے اچھل کود کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ نامہ اعمال بداعمالیوں سے بھرا ہوا ہوگا تو پھر وہ یا ویلتنا افسوس کا اظہار کرے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، جس نے نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ ہمارا نہیں چھوڑے ہے۔ کوئی بھی انسان کہیں بھی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر دنیا کا کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا اور یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو کم از کم اتنا خیال ضرور آنا چاہیے کہ ہمارے کندھوں پر دائیں بائیں جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، کم از کم وہ تو موجود ہیں۔ اور انسان کے ساتھ اللہ جل شانہ کا نرمی والا معاملہ اتنا ہے کہ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے یہ انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے، یہ انسان کی اچھائیوں کو لکھتا ہے، اور اسے حکم یہ ہے کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کرے، بھلے وہ نیکی ابھی تک اس نے نہ کی ہو، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جائے۔ اور بائیں طرف والے فرشتے کو حکم یہ ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی بدعمالی کرے، گناہ کرے یا کوئی نافرمانی کرے تو اس کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے، انتظار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا یہ بندہ اس گناہ سے توبہ تائب ہو جائے، انتظار کرنے کے بعد اگر وہ توبہ تائب نہ ہو پھر بھی اسے لکھنا ہے، اور لکھنا بھی کچی پینسل سے ہے تاکہ یہ توبہ کرے تو وہ گناہ اس کا مٹ جائے۔ یہ انسان کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ نے دو باتوں میں سے ایک چیز کو پسند کرنے کا اختیار دیا۔ دو باتیں میرے سامنے رکھی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بات آپ پسند فرما لیں، ہم آپ کی اس بات کو پورا کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سی دو باتیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ تھی، مجھے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیتے ہیں اور آدھی امت کو حساب و کتاب کے بعد بھیجیں گے۔ ایک بات تو یہ رکھی گئی، اور دوسری چیز یہ رکھی گئی کہ ہم آپ کو سفارش کا حق دیتے ہیں، آپ جس کے بارے میں چاہیں آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش پر ہم اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر آپ نے کس چیز کو پسند فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سفارش کے حق کو پسند فرمایا ہے، میں نے سفارش کے حق کو پسند فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آدھی امت آپ کی جنت میں جا رہی تھی اور بھیج دی جاتی تو اس حق کو آپ نے پسند کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدھی جنت میں چلی جاتی، آدھی تو پھر بھی رہ جاتی، اور سفارش کا حق جب مجھے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پوری امت کی سفارش کر دوں اور پوری امت میری جنت میں چلی جائے، لیکن سوائے اس کے جس نے زندگی میں شرک کیا ہو اور اپنے شرک کے اوپر ڈٹ گیا ہو، اس کی سفارش میں نہیں کروں گا۔ اور یہاں اللہ جل شانہ یہی چیز فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ لکھنا نہیں چھوڑا ہوگا، ہر گناہ انسان کا لکھا ہوا ہوگا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل انسان نے کیا ہوگا وہ اپنے نامہ اعمال میں موجود پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، دیکھو رب ایسا نہیں ہے کہ بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ نا انصافی کرے یا بندوں میں سے کسی انسان کے ساتھ ظلم کرے، نہیں، رب کا تو ہر بندے کے ساتھ نرمی والا، احسان والا، محبت والا، شفقت والا معاملہ ہے۔ بندہ خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرے تو پھر کوئی کسی کو گلہ نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا بہت ساری آیات ہیں کہ میرے بندوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا،
اپنے آپ پر خود ظلم کیا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا کیا معنی کہ اتنے سارے رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں، لیکن اتنے سارے رحمت کے دریاؤں سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا۔ 2 3 4 5 6 8 10 منٹ کی لذت کے لیے انسان گناہ میں مبتلا ہو گیا اور انسان نے منہ کالا کیا، تو اپنے رب کے سامنے بھی انسان شرمندہ ہوا، اپنے رب کے رسول کے سامنے بھی انسان شرمندہ ہوا۔ اور یہی اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو انسان دبا دے اور یہ گھونٹ پی لے انسان، تو قیامت کے دن اس انسان کا استقبال کرنے والے وہ فرشتے ہوں گے۔ اور شرک کی بات آئی ہے تو آج کل کس کو پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھا لکھا دور ہے، ہر مسجد میں بیٹھ کر بتانے والے بتا رہے ہیں کہ شرک سے بچو۔ اب اس پر تقریریں کرنے یا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ رب کریم کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی بھی ہستی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا، ہر جرم ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے یہی چیز ارشاد فرمائی کہ تم جو عمل بھی کرو گے اپنے ہر عمل کو اس نامہ اعمال میں پاؤ گے۔ اور جب نامہ اعمال تمہارے سامنے کھولا جائے گا نا، دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نامہ اعمال رکھا جائے گا نا تو انسان اپنے ایک ایک عمل کو جب دیکھے گا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا اور اپنا سر جو ہے وہ پیٹے گا کہ ہائے، جس طرح یہاں الفاظ آئے ہیں نا، یا ویلتنا، افسوس کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں اپنا سر پیٹ رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے کچھ غلط لکھا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا میرے یہ جو کرامن کاتبین دائیں بائیں فرشتے ہیں، کیا انہوں نے کچھ غلط لکھا ہے؟ تو وہ انسان کہے گا نہیں نہیں باری تعالی، غلط تو کچھ بھی نہیں ہے، میری سیاکاریاں، بد اعمالیاں، نیک اعمال سارے ہی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے پھر ٹھیک ہے، پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ حساب و کتاب ہوتا ہے اور سب کچھ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے علماء کرام نے یہ چیز لکھی ہے کہ ہمیشہ اللہ جل شانہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جل شانہ بغیر حساب و کتاب کے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ کون حساب و کتاب دے سکتے؟ یہاں بندہ بندے کو حساب نہیں دے سکتا بھائی، یہاں بندہ بندے کو حساب نہیں دے سکتا تو بندہ بنانے والے کو حساب کیسے دے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ اللہ جل شانہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے راستے کی طرف چلا دے اور جنت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اور آسان ہیں، آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے بس یہی تھوڑی سی محنت ہے۔ دیکھیں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے جی آپ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں۔ آپ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں گے نا، آپ ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے۔ 2 4 نفلیں جو پڑھ لیتے ہیں نا، وہ پھر ہمارے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ وہ بس سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ بس بابا فرض نماز پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے کہ 5 وقت کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جب 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی یار کچھ تھوڑی سی تلاوت بھی کر لیا کریں، پھر تلاوت شروع کر دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کے دل میں آئے گا یار صبح کے وقت میں یاسین پڑھ لی جائے، یاسین پڑھیں گے۔ پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان اس راستے پر چلتا ہے۔ اب بنیاد ہے نماز۔ جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ پلے میں نہیں آئے گی۔ اس لیے عہد کریں، تہیہ کریں، نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم 5 وقت کی نماز کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کا اہتمام یہ پہلا قدم ہے، بس یہ پہلا قدم ہی مشکل ہوا کرتا ہے، آگے پھر انسان کے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں اور انسان منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں
اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔